بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ محترم اساتذہ کرام، علماء اعظام، عمائدین شہر، پروفیسرز، اسٹوڈنٹس اور میرے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلامیہ کالج وانمباڑی نے آج 10 فروری 2024 کو دکتور فا عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے اعتراف میں ایک تاثراتی ایک سیمینار کا انعقاد کیا ہے۔ میں اس پر اللہ کے شکر کے بعد اسلامیہ کالج کا شکریہ بجا لاتا ہوں جنہوں نے دکتور فا عبدالرحیم صاحب کی خدمات کے اعتراف میں ہم تمام لوگوں کو یہاں جمع کیا۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور آپ کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے۔ سب سے پہلی بات کہ جیسا کہ آپ حضرات نے اس نشست میں 5 مقالہ نگاروں کو آپ نے سنا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر ایم صہیب احمد صاحب، ڈائریکٹر قرآن سینٹر چنئی، آپ نے رسم عثمانی کے مطابق دکتور فا رحمۃ اللہ علیہ کی جو خدمات تھے اسے پاور پوائنٹ کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتے رہے، اور یہ حقیقت ہے قرآن مجید کی خدمتوں میں ایک سب سے اہم خدمت رسم پر توجہ دینا، رسم عثمانی کا اہتمام بھی قرآن مجید کی حفاظت کے ذرائع میں سے ایک اہم ذریعہ ہے۔ لوگ جو ہیں جیسے چاہے قرآن مجید کو لکھنا چاہتے ہیں کتابت کے ذریعے سے، اس کا وہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ وہی طریقہ مطلوب ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 10 قراتوں کو رسم عثمانی کے اندر بغیر نقطے کے جو رسم جو زمانے میں باقاعدہ حضرت عثمان نے صحابہ کے ذریعے سے جو شروع کیا تھا اور اسے بالاتفاق صحابہ سے منظور کیا گیا تھا، اسی کو پوری دنیا میں فالو کرنا چاہیے۔ خاص کر کے قرآن مجید کی یہ جو خدمت ہے رسم عثمانی کا اہتمام، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کے تحت یہ بھی قرآن کی حفاظت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سنا ڈاکٹر KH کلیم اللہ صاحب، صدر شعبہ اردو، مظہر العلوم کالج، جس کے وائس پرنسپل بھی ہیں آپ نے خاص کر مرحوم کے تصانیف میں سے ایک اہم تصنیف جلوہائے پاب رکاب، اس پر آپ نے کچھ روشنی ڈالی، بلکہ یہ کتاب حقیقت میں دکتور فا صاحب کے زندگی کے تجربات پر مشتمل ہے۔ آخری دور میں کرونا کے ایام میں جہاں بہت سارے لوگ بہت سارے کارنامے انجام دیے، اس میں دکتور فا صاحب نے اپنی زندگی سے متعلق اور اپنے جو تجربات تھے انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے قلم سے اسے جمع کیا، اور آپ کے جو اسفار تھے، چاہے وہ سوڈان کا سفر ہو، چاہے مصر کا سفر ہو، یا آپ کے امریکی شاگردوں کے واقعات کیوں نہ ہوں، آپ نے باقاعدہ جامعہ اسلامیہ میں پہلی بار جو پہنچ کر جامعہ اسلامیہ میں درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ طلباء جو عربی زبان نہیں سیکھتے تھے، ان کو نہیں معلوم تھا، ان کو سکھا کر آپ نے ان کو قرآن فہمی کے لیے تیار جو کیا تھا، یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ تقریباً عالم عرب میں آپ کے شاگردوں میں سے کوئی عالم عرب ہو یا یورپ کنٹری ہو، جہاں جہاں بھی آپ کے شاگرد پہنچے ہیں باقاعدہ انہوں نے آپ کی خدمتوں کا اعتراف کیا، پھر وہ لوگ جو ہیں اسی سلسلے کو آگے بڑھائے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ تیسرے مقالہ نگار تھے مولانا ڈاکٹر ٹی امین احمد صاحب عمری مدنی، استاد جامعہ دارالسلام، اسسٹنٹ پروفیسر ان عربی۔ آپ نے خاص کر دکتور فا کا جو طریقہ تدریس ہے اس کی طرف آپ نے رہنمائی کی کہ دکتور فا جو ہے تدریس کے لیے جو پرانے جو طریقے تھے اسے آپ نے چھوڑ کر کے خاص کر نحو، صرف، عربی زبان کو سمجھانے کے لیے
آپ نے گفتگو اور محاورے جو ڈائیلاگس ہیں معاشرے میں، آپ نے وہاں سے شروع کیا، جبکہ پرانے لوگ جو ہیں پہلے قواعد یاد کراتے تھے، پھر مثالیں یاد کراتے تھے اور پرانی مثالیں دیتے تھے۔ ضرب زید عمرا کی مثالیں چلتی تھیں، لیکن دکتور فاض صاحب کی جو سب سے بڑی خصوصیت تھی، عربی زبان کو قرآن اور حدیث کے ساتھ آپ نے جوڑا، بلکہ اس کی مثالوں سے، قرآن سے اور حدیث سے مثالوں کو، تاکہ جو ہے قرآن فہمی میں آسانی ہو، حدیث فہمی میں آسانی ہو۔ جیسے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، فعل بھی جمع ہو گیا، فاعل بھی ہے اور اس میں مفعول بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو قرآن فہمی کو خاص کر مثالوں کی روشنی میں سمجھانے کے لیے اور موجودہ دور کے ڈائیلاگس کے طریقے سے اور محاورے کی زبان، آسان زبان اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے، جس میں لوگوں کا تعامل روزمرہ کی زندگی میں ہے، ایسی زندہ مثالوں کو آپ نے سامنے رکھ کر عربی زبان آپ نے سکھائی۔ جیسے آپ کی مشہور کتاب ہے دروس اللغۃ العربیہ، 3 جلدوں میں، پھر آپ نے اس پر کی بھی بنائی، مفتاح بھی بنایا، تو اس کی تیاری آپ نے باقاعدہ عربی میں بھی ہے اور انگریزی میں بھی اس کی آپ نے باقاعدہ کتاب تیار کی۔ بہرحال دکتور فاض صاحب کا جو طریقہ تدریس ہے، یہ بالکل آج کے زمانے کے لیے قابل عمل بھی ہے، اس لیے کہ آپ یورپ کے ان طلباء کو جن کو الف بھی نہیں معلوم، بے بھی نہیں معلوم تھے، 2 سال کے اندر آپ نے ماہر لسان بلکہ قرآن کریم سمجھنے کے قابل بنایا تھا۔ تو قرآن فہمی کی صلاحیت آپ نے پیدا کی، یہ کوئی قابل تعریف چیز تھی۔ صحبت مقالہ نگار تھے ڈاکٹر یس محمد یاسر صاحب، صدر شعبہ اردو سی عبدالحکیم کالج بشارم سے آپ تشریف لائے تھے۔ آپ نے گلستان الفاظ و معانی، جو آپ کی کتاب تھی دکتور فاض صاحب کی، اس پر آپ نے تبصرہ کیا، تعارف پیش کیا، اس کی مثالیں پیش کی، آپ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پھر اسی طریقے سے ہمارے دوست ڈاکٹر سعید الدین صاحب، سیمینار کے جو ڈائریکٹر ہیں، اسلامیہ کالج کے موقر استاذ ہیں، ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب ایک مطالعہ کے نام سے ایک بہترین مقالہ آپ کے سامنے مختلف مثالوں کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب یہ تمام مقالہ نگاروں کو آپ نے سنا، اب میرے لیے کوئی خاص بات یہاں جو بولنے کی تھی، ساری باتیں آپ لوگوں نے سن لی ہیں، تو بس 1-2 بات میں بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ وقت بھی کم ہے، کہ دکتور فاض سے جو ہے میرے جو تعلقات جو ہیں تقریباً 30 سال پرانے ہیں۔ 30 سال سے پہلے سے تقریباً ہمارے تعلقات تھے، مدینے میں بھی اور وانمبڑی میں بھی۔ میں آپ کو مختصر الفاظ میں دکتور فاض کے بارے میں اتنا کہوں کہ دکتور فاض جو ہیں ماہر لسانیات بھی بولوں یہ بھی کم ہے، عبقری بولوں یہ بھی کم ہے، جہبذی بولوں یہ بھی کم ہے، تاریخ ساز شخصیت کہوں یہ بھی کم ہے، یا میں فخر اسلامیہ کالج کہوں، یا فخر اسلامیہ یا باعث اسلامیہ ہائی اسکول وانمبڑی کہوں، یا فخر وانمبڑی کہوں، یہ بھی کم ہے۔ دکتور فاض صاحب جو حقیقت میں ایک سیدھے سادے انسان تھے، علم دوست تھے، پوری زندگی آپ نے علم سیکھنے سکھانے میں آپ نے گزار دی، بالکل سیدھی سادی زندگی، اور ہمارے لیے مثال تھے دکتور فاض صاحب، خاص کر کے اتنے اونچے مقام پر پہنچنے کے باوجود، مصر میں، سوڈان میں، بلکہ یورپ کنٹریوں میں، بڑے بڑے کنٹریوں میں پہنچنے کے باوجود جامعہ اسلامیہ نے دکتور فاض کو تنہا بھیجا یورپ کنٹریوں کے مختلف ممالک کے اندر، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، یا جسی طریقے سے قرب و جوار میں ترکی کیوں نہ ہو، ایسے مختلف مقامات میں تنہا جاتے تھے، باقاعدہ دورے تدریبیہ ٹریننگ کورس چلاتے تھے، پھر اس کے بعد جامعہ اسلامیہ کے لیے سلیکٹڈ طلباء کو جو لے کر جامعہ کو بھی لے کر آتے تھے۔ یہ تنہا شخصیت تھی جن پر پورا اعتماد تھا۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر آپ پہنچے تھے، سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر آپ جو سوڈان سے جامعہ اسلامیہ کو آپ پہنچ کر آپ نے تاریخ ساز خدمتیں آپ نے انجام دی، اور خاص کر کے جسے آپ کو بتایا ہوں کہ دکتور فاض صاحب جو ہیں صرف عرب میں ہی نہیں، عجب میں، یورپ کنٹریوں میں ایک معروف شخصیت، مقبول ترین شخصیت کی حیثیت سے، بلکہ آپ نے باقاعدہ وہ خدمتیں انجام دی جو رہتی دنیا تک دنیا والے
قرآن فہمی کے لیے آپ کی کتابوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک بات میں چلتے چلتے تذکرہ کر دیتا ہوں کہ آپ کا تعلق جامعہ دارالسلام عمر آباد سے اس زمانے میں جب آپ ابھی اسلامیہ کالج میں تھے، وانمبڑی میں مقیم تھے، اس زمانے میں عربی سیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی تو کاکا محمد زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش پر جامعہ دارالسلام عمر آباد کے مرکزی لائبریری عمر لائبریری سے آپ کو عربی کتابیں فراہم کرنے کی خواہش کی گئی۔ تو دکتور فا صاحب جو ہے وہ زمانے میں آتے تھے، عمر آباد آتے تھے، عمر لائبریری سے کتابیں لے جاتے تھے، ایک ہفتے کی کتابیں لے جاتے، پڑھتے، عاریتاً لے جاتے، پھر واپس لا کے دیتے، پھر نئی کتابیں لے جاتے۔ پھر اسی طریقے سے ہمارے استاد محترم مولانا امین احمد صاحب عمری وانمبڑی والے، ان سے بھی جو ہے وہ آپ نے بہت کچھ سیکھا، اور آپ نے جو کچھ جامعہ سے سیکھا تھا اس کا آپ جو بہت خیال رکھتے تھے کہ ہمارے دور میں سالانہ امتحان میں عربی ادب کے اندر، عربی لٹریچر میں جو طلباء زیادہ ہائیسٹ نمبر لیتے تھے ان کو آپ کی طرف سے خاص انعام ملتا تھا، دکتور فا صاحب کی طرف سے۔ ان خوش نصیب لوگوں میں سے الحمدللہ مجھے بھی دکتور فا کی طرف سے عربی کتاب، عربی نمبر میں، عربی ادب میں زیادہ نمبر لینے پر انعام ملا تھا الحمدللہ۔ اور آخری بات میں یہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک مثال اس میں یہ بھی ہے کہ آدمی جتنا مخلص ہوتا ہے، جتنا آدمی مخلص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا خدمت لیتا ہے، اتنی خدمتیں اللہ اسے لیتا ہے۔ اور اس کی خوش نصیبی دیکھو، دکتور فا صاحب پیدا ہوئے وانمبڑی میں، اللہ نے آپ کی موت لکھی تھی مدینہ منورہ میں، اور وہ بھی جو ہے جمعرات کی رات میں وفات ہوئی۔ جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد صلاۃ الجنازہ مسجد نبوی میں ادا کی گئی، آپ کو بقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اس موقع پر ایک حدیث یاد آئی، یہ جو ہے خوش نصیبی کی علامت ہے، چونکہ حدیث ہے اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، من استطاع ان يموت في المدینة فلیمت بها فإنی اشفع لمن يموت بها، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہے چاہیے کہ وہ کوشش کرے وہ مدینے میں مرے، اور جو یہاں مرے گا میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی دکتور فا صاحب کے لیے۔ میں آخر میں آپ تمام حضرات کا دوبارہ اسلامیہ کالج کا، آپ تمام احباب کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ حضرات نے اس مختصر وقت میں بہت کچھ سنا، اور دکتور فا صاحب کی خدمات کو اور ان کی علمی زبان کی جو خدمتیں تھیں، تقریباً 18 زبان جانتے تھے دکتور فا صاحب، 18 زبانیں باقاعدہ جو جانتے تھے، اس میں مہارت تھی، لکھنا پڑھنا سب جانتے تھے۔ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے ان اپنی ذاتی محنت کا اس میں دخل ہے۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں طلباء جو ہے خاص کر کے پڑھنے کے زمانے میں کسی چیز کو معمولی نہ سمجھیں، وقت ضائع نہ کریں۔ دکتور فا صاحب آخری دم تک بھی جو ہے پڑھنا پڑھانا، تحقیق، جستجو، ریسرچ، یہ جو آپ کی زندگی میں ایک سب سے اعلیٰ مثال تھی یہ چیز۔ آپ نے جو سیکھا سکھایا، اور جو ہمارے لیے جو نشانی جو چھوڑ کے گئے آپ، یہ ہم تمام کے لیے، چونکہ ہم بھی طلباء ہیں، سارے کے سارے لوگ مرنے تک طلباء ہی ہیں ہم سب، یہ جو سیکھنے کی چیزیں ہیں مرحوم کی زندگی سے، اللہ سے میں دعا کو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی بال مغفرت فرمائے، جنت نصیب فرمائے، آپ کے سیئات کو اللہ حسنات میں تبدیل فرمائے۔ آپ تمام کا شکریہ، والسلام علیکم۔